بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قیمت ہے اسی قیمت میں اس کو شمار کر لیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی تھی، اور اس سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ جس حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں چونکہ یہ اس کا تعلق تجارت سے ہے، لین دین سے ہے، تو یہ جو خریدنے بیچنے کے مسائل ہیں اس میں ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں شریعت میں کلیئر جو ہے نص نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے، تب تک وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ بات وہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو اس طرح سے خرید فروخت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ آج کا درس جو ہے، تو آج کے مسئلے میں یہ ہے کہ کچھ خریدنے اور بیچنے کے مسائل جن کا تعلق درخت سے ہوتا ہے، یعنی جو ٹری جسے ہم کہہ لیتے ہیں، درخت کہتے ہیں، پیڑ کہتے ہیں، جو بھی جو ہے جھاڑ بھی کہہ لیتے ہیں یہاں کی لوکل زبان میں، اس کے اوپر جو فروٹ آتے ہیں، اسی طرح سے کھیتی کیا ہے اور کھیتی ابھی تیار ہے، تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اسے کاٹنے کے بعد بیچے، کاٹنے کے بعد وہ گیہوں ہے تو گیہوں نکال کر کے بیچے، اگر چاول کی فصل ہے تو دھان جو ہے تو دھان کو کاٹنے کے بعد بیچے۔ وہ ایک شکل یہ ہوتی ہے، یا چاول کو دھان سے چاول نکالنے کے بعد چاول بیچے، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کھیت جو ہے تیار ہو گیا ہے، آپ تو خود کاٹنے کے بجائے کسی کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ہی درختوں پہ جو پھل آتے ہیں، تو درختوں پر آنے والے پھل کو آدمی بیچ دیتا ہے، یہ فروٹ جو ہے بیچ دیتا ہے، جب درخت پر رہتے ہیں تبھی بیچ دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا ضابطہ ہے، کیا اصول ہے، تو آج کے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیثوں میں اس سلسلے میں کیا باتیں جو ہے آئی ہوئی ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ تو ایک بات تو اس سلسلے میں یہ ذکر کر دو، کھجور کے درخت اس زمانے میں جسے عربی زبان میں نخلتن کہا جاتا ہے، نخلن کہا جاتا ہے، یہ کھجور کے درخت، تو کھجور کے درخت کو بیچنے اور خریدنے کے کچھ اصول تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے درخت کو خریدنا یا درخت کو بیچنا، کسی نے درخت ہی بیچ دیا، یا شکل یہ ہے کہ وہ زمین ہی پوری بیچ دی جس میں یہ باغ ہے، کھجور کا باغ ہے، وہ زمین بیچ دی تو زمین کے ساتھ وہ درخت بھی جائے گا۔ تو اب جو اگر اس درخت پہ پھل لگا ہوا ہے، یعنی کھجور لگا ہوا ہے، تو یہ کھجور کس کا ہوگا؟ کیا یہ خریدنے بیچنے میں یہ بھی داخل ہو جائے گا؟ اور جو خریدنے والا شخص ہے وہ کھجور بھی کہے گا کہ نہیں، یہ تو میں نے پورا خرید لیا ہے، تو جو کھجور درختوں پر ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ تو ایسے ہی دوسرے فروٹ کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ آدمی نے درخت پہ فروٹ لگے ہوئے تھے، اس وقت درخت خرید لیا یا زمین خرید لی درخت کے ساتھ، تو اس پہ درخت پہ لگے ہوئے پھل کا کیا ہو؟ اس کے بارے میں کیا وہ بھی داخل ہوگا اس کے اندر یا داخل نہیں ہوگا؟ تو ایک ضابطہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جب خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ جو ہے ڈیل ہو رہی ہے، تو اسی وقت یہ طے بھی کر لیا کہ بھائی جو پھل ہے درخت پر وہ بھی اس کے ساتھ ہم خرید رہے ہیں، تب تو مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ بھی۔ یہ اصل میں یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں آئی۔ اب جب پورا ہو گیا معاملہ، ڈیل ہو گئی مکمل، اور اس کے بارے میں فروٹ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، اس میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا اس کا،
اب جب ڈیل مکمل ہو گئی تو بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے زمین بیچی، زمین پر درخت تھا وہ بیچا، یا میں نے درخت بیچا ہے، میں نے پھل نہیں بیچا تھا، پھل یہ میرا ہے، میں اسے توڑ لوں گا۔ لیکن وہ خریدنے والا کہتا ہے نہیں بھائی، میں نے پوری زمین خریدی، درخت خریدی، اب درخت پر لگا ہوا پھل بھی میرا ہے۔ تو یہ شکل اختلاف کی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیز کو کلیئر کر لیا جائے ڈیل کے وقت میں ہی، خریدنے بیچنے کے وقت میں ہی، تو مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی، جیسا آپس میں طے کریں گے ویسا۔ یعنی جو ہے خریدنے والے نے مکمل خریدا، کہا کہ جو اس پر پھل ہے اس کے ساتھ میں خرید رہا ہوں، یا بیچنے والے نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں زمین ہے، دیکھو یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، میں یہ سب بیچ رہا ہوں اور میں پورے کی قیمت اتنی لوں گا۔ تو یہی فرق ہے کہ جب بات کلیئر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کب آتا ہے کہ اس کا فروٹ کا ذکر ہی نہیں آیا ڈیل کے ٹائم میں۔ تو ایک ضابطہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر یہ خرید و فروخت، یہ لین دین تعبیر نخل کے بعد ہوئی ہے، تو اس زمانے میں یہ جو کھجور کے درخت ہوتے تھے تو اس میں تعبیر ہے کچھ چیز، اس کو عربی میں تعبیر النخل کہتے ہیں۔ تعبیر النخل کو سمجھنا ہو تو آج بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج تو سائنسداں جو ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اس زمانے میں لوگ اس چیز کو جانتے تھے، عرب کے لوگ ان چیزوں کو جانتے تھے۔ جن کی یہاں کھجور کی کھیتی ہوتی تھی، یا کہہ لیجئے کہ جو کھجور کے درخت رکھتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو ان کو اس کے بارے میں پتا تھا کہ اس میں نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتا ہے۔ نر مادہ کا مطلب جو ہے میل اور فیمیل، اس کے اندر میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ تو آج سائنسداں کہتے ہیں، یہ سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ تو یہ میل اور فیمیل کو ملاتے تھے، اسی کو تعبیر نخل کہتے تھے۔ تو تلقیح کا عمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ جو ہے ملا دیتے تھے۔ جب اس کو کر دیا جائے یہ، تو اس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان کیا کہ اگر باغ کو بیچ دیا ہے، درخت پورے جو ہے بک گئے، زمین کے ساتھ ہی پورا سب بک گیا ہے، اور ابھی تعبیر نخل نہیں ہوا ہے، یعنی یہ جو اس کے میل اور فیمیل کو ملانے کا جو کام ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوا ہے، تب تو اس میں جو فروٹ ہے وہ بیچنے جو ہے بیچنے یعنی خریدنے والے کا ہے، خریدنے والے کا ہے، جو بھی فروٹ ہے وہ خریدنے والے کا ہے۔ اگر یہ ابھی عمل نہیں کیا تھا، بیچنے والے نے تعبیر نخل نہیں کیا تھا اور یہ باقی تھا ابھی، تب جو ہے وہ پورا جو کچھ بھی درخت پر ہے وہ خریدنے والے کا مانا جائے گا۔ فیصلہ جو کیا جائے گا وہ اسی لحاظ سے کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ تعبیر نخل کے بعد یہ ہوا ہے، خریدنا بیچنا اس کے بعد ہوا ہے، تو ایسی شکل میں اس کا حساب کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز نہیں آئی تھی، بات ہی نہیں آئی فروٹ کے تعلق سے، تو جو کھجور ہے وہ بیچنے والے کا ہوگا، خریدنے والے کا نہیں ہوگا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھجور کو توڑ لے اس میں سے۔ تو یہ ایک ضابطہ بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیچنے اور خریدنے کے تعلق سے۔ اگر کھجور کے درخت کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو یہ ایک ضابطہ تھا۔ اب یہی مسئلہ جو ہے دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرے جو فروٹ کے ہوں گے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ میں آج اصل میں وہ فروٹ وغیرہ جو درختوں پر بیچے جاتے ہیں اس کے تعلق سے ہی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ہمارے یہاں اب یہ کھجور کے باغات تو نہیں ہے، لیکن دوسری چیزوں کے باغات ہیں، دوسرے بہت سارے فروٹ کے باغات ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کھیتی کے تعلق سے بھی، کھیت کو بیچنے کے تعلق، یعنی جو پیداوار ہوئی ہے اس میں، جو چاہے گیہوں چاول یا دوسری چیزیں جو ہے، تو اس کے تعلق سے بھی یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رہے گا
تو شریعت میں یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ جب درخت پر پھل ہو، درخت کو بیچنے کی بات اب نہیں ہوگی، اب پھل کو بیچنے کی بات ہو۔ زمین کو بیچنے اور خریدنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ جو درخت پہ پھل آیا ہوا ہے، جو فروٹ ہے، اس کو بیچنے، فروٹ کو بیچنے کا مسئلہ۔ تو درخت کو نہیں بلکہ فروٹ کو بیچنے اور خریدنے کا مسئلہ یہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ فروٹ کو بیچ دیتا ہے۔ اسی طرح سے کھیت میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کھیتی تھی، جو کسان تھا، اس نے ابھی کاٹا تو نہیں ہے، اس کو کاٹنے سے پہلے ہی فصل تیار ہے، بیچ دیا، ابھی تیار نہیں ہے پھر بھی اسے بیچ دیا۔ زمین نہیں بیچی ہے، فصل بیچی ہے، اس کی جو اگایا ہے اس میں وہ بیچا ہے، لیکن کاٹ کر کے نہیں، بلکہ ابھی وہ کھیت کے اندر ہی ہے، ابھی اس کو بیچ دیا۔ تو جب اس طرح کا بیچنا خریدنا ہوگا تو اس کے لیے شریعت نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اس ضابطے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروٹ کو، پھل کو، اسی طرح سے کھیت کو بھی بدوِ صلاح سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے۔ لفظ عربی میں اس کے لیے جو آتا ہے بدوِ صلاح کہتے ہیں اس کو، بدوء الصلاح۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، چونکہ یہ الگ الگ جو ہے حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بدوء صلاح کیا ہوتا ہے، تو کہیں یہ ہوگا کہ وہ فروٹ جو ہے پیلا ہو جائے، کہیں ہوگا کہ لال ہو جائے، کہیں یہ ہے کہ وہ کالا ہو جائے، اور کھیتی کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک اس کے دانے سخت ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے الفاظ ہیں، اسی کو بدوء صلاح کہا جائے گا۔ تو یہ سب الفاظ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو جو ہے اس کے تعلق سے ایک عام ضابطہ بتا دیتا ہوں۔ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ فروٹ جو ہے، یہ فروٹ اگر پھل ہے وہ تو وہ اس قابل ہو جائے کہ اسے درخت سے توڑا جا سکے، اس حالت کو پہنچ گیا۔ اب الگ الگ درخت، یعنی اب وہ پکنا شروع ہو گیا ہے، اب اس کے توڑنے کا ٹائم آ گیا، اسی کو بدوء صلاح کہا گیا ہے۔ حدیثوں میں اسی کو بدوء صلاح کہا گیا، اور اسی کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدوء صلاح اگر نہ ہو تو پھر اس کو نہیں بیچنا چاہیے، اس سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ تو میں ذرا بات کو اور زیادہ کلیئر کرتا ہوں آپ کو۔ تو اگر فروٹ ہیں تو فروٹ اس قابل ہو جانے چاہیے کہ اب وہ اس کو توڑا جا سکے، یعنی بالکل توڑنے کے لائق ہو۔ یا کھیتی ہے تو کھیتی کاٹنے کے لائق، تو یہی اس کا بدوء صلاح ہے۔ اس سے پہلے بیچنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اسے نہ بیچا جائے۔ وہ پریشانی کیا ہے پہلے بیچنے میں، مسائل کیا آتے ہیں پہلے بیچنے میں، وہ سب چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ تو کیا ہے، اب آپ کو سمجھ میں چیز خود بخود آ رہی ہوگی، کامن سینس ہے یہ بالکل، یعنی حدیثوں میں جو بات آئی ہوئی ہے نا وہ بالکل وہ لاجک ہے، وہ کامن سینس ہے کہ درخت کو، اگر درخت پر لگے ہوئے پھل کو اگر اس کے پکنے سے پہلے یا توڑنے کے قابل ہونے سے پہلے اگر بیچ دیا ہے تو لازمی طور پر اب اس کو وہاں پہ رہنا ہے نا، ابھی جب تک وہ پکنے کے لائق نہیں ہو جائے گا تب تک درخت پر ہی رہنا ہوگا اس کو۔ کوئی مسئلہ یہ جو ہے ان میچور بیبی جو آج کل کہا جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے آج کل پیدائش میں بھی مسئلے ہوتے ہیں یہ، تو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تو وہاں وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو رکھتے ہیں جو ہے ہاسپٹل میں، کچھ اس کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہے، وہاں ان کو رکھا جاتا ہے، وینٹیلیٹر اگر کچھ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو بھی ہے، تو ان کو وہاں رکھنا پڑتا ہے پھر۔
تو چلو وہاں پہ بچہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ درختوں کے جو جو پھل ہیں توڑ دیا اگر اسی وقت میں، وہ درخت پر رہیں گے تبھی جا کر کے وہ اور پکنے کے لائق ہوگا، وہ بعد میں جو ہے وہ کھانے کے لائق ہوگا، توڑ دیا گیا تو پھر جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، تو اس کو باقی رہنا ہے۔ اسی طرح سے کھیتی کو ابھی باقی رہنا ہے، جب تک کھیتی کاٹنے کے لائق نہیں ہوئی ہے تو اس کو باقی رہنا، باقی چھوڑ دیا ٹھیک ہے، چلو درخت پر ہی پھل ابھی لگا ہوا ہے، پہلے ہی بیچ دیا، اب درخت پر لگا ہوا ہے ابھی، تو چھوڑنا ہی پڑے گا، ظاہر سی بات۔ اب چھوڑ تو دیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ آسمانی آفت آ گئی کوئی، آسمانی آفت بھی ہو سکتی ہے، اور آسمانی آفت بھی کہتے ہیں، اور جو لوگوں کے انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں وہ بھی چیز آتی ہے جو، تو دونوں کی مثال پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آسمانی آفت آ گئی یعنی آندھی طوفان کوئی بھی اس طرح کی چیز آ گئی جس میں وہ پورا پھل جو ہے چلا گیا، یا کھیتی جو ہے ایسا سیلاب آیا کہ کھیتی خراب۔ اب وہ آدمی جو خریدا تھا، پیسہ دے چکا ہے مالک کو، خرید چکا تھا یہ، اور وہ تو خریدا تھا وہی پھل ہی نہ خریدا تھا، اب وہ کچھ تو اس میں سے پایا نہیں، کچھ ملا نہیں، یا بہت تھوڑا بہت بچا تو وہ بالکل جب لیا تھا نا تو بہت زیادہ تھا، تو اسی لحاظ سے قیمت لگایا تھا۔ اب وہ جائے گا بھائی جو ہے یہ تمہارا جو ہے یہ، میں تو کچھ فائدہ ہوا نہیں مجھے پیسے واپس کرو، جا کر کے دنیا بھر کی بحثیں شروع ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس حالت میں اسے بیچنا ہی نہیں چاہیے، کہ اس کو درخت پہ رکھنا پڑے، جب توڑنے کے قابل ہو گیا ہے تب جو ہے خریدیں گے، خریدنے کے بعد توڑ لیں گے، یا کھیتی کو خریدا تو خریدنے کے بعد کاٹ لیا، تو اس میں پھر یہ سب مسائل نہیں آئیں گے، اور جو ہے یہ سب پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ ہم لوگ کیا چونکہ عام بہت ہوتا ہے، تو میں وہ عام کی مثال آپ کے سامنے پیش کر کے اس مسئلے کو اور کلیئر کرتا ہوں۔ آم ہے، تو آم کو درخت سے کب توڑا جاتا ہے؟ جب وہ آم پکنا شروع ہو جاتا ہے، درخت پر پورا پک جائے گا تب توڑیں گے، تو ایسا درخت پر ایک ہی مرتبہ پورا آم نہیں پکتا ہے، ایسے ہی دوسرے فروٹ کو بھی سمجھ لیجئے۔ تو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، تو وہی مثال دی جاتی ہے۔ حدیثوں میں زیادہ کھجور کی آتی ہے کیونکہ ان کے یہاں کھجور کے درخت زیادہ ہوتے تھے، انگور کی بھی مثال دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے عام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ آم جب پکنے کے لائق ہو جاتا ہے، وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے، تب آم کو توڑ لیا جاتا ہے۔ اگر اس کے پہلے توڑ لیں گے تو پھر آم میں وہ لذت نہیں آئے گی، توڑنے کے بعد جو اس کو پکانے کا پورا جو پروسیجر ہے نا، اس میں پھر پریشانی ہو جاتی ہے اگر پہلے توڑ دیتے ہیں، تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے اسے توڑا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اس فیلڈ کے ہوتے ہیں ان کو پتا ہو جاتا ہے، اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے اصل میں کہ وہ اس باغ میں درخت پر جو آم لگے ہوئے ہیں تو اب اس میں سے بعض پیلے ہونے شروع ہو گئے، تو کہیں ایک درخت میں بھی کہیں کوئی ایک آم بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بس یہ مطلب یہ کہ اب یہ پکنا شروع ہو چکا ہے، اب یہ پکنے کی حالت پہ آم آ چکا ہے، اب یہ توڑنے کے لائق ہو گیا ہے، اب اس کو توڑنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ جو مالک ہے وہ توڑے، پہلے توڑ کر کے لے جا کر کے بیچے، اکثر جو ہے یہ تاجر لوگ کرتے یہ ہے کہ جاتے ہیں اور باغ ہی پر وہ باغ ہی خرید لیتے ہیں، مطلب باغ خریدنے سے بڑا زمین اور درخت نہیں، بلکہ باغ میں وہ لگا ہوا آم ایسے ہی خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لحاظ سے اس کو توڑ توڑ کر کے اس آم کو پکاتے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ تو بدوِ صلاح میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے، یعنی یہ جو میں نے کہا آپ سے کہ پکنے لگے، تو اس میں کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ کوئی شہر ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی ملک ہے، تو اس پورے ملک میں کہیں ایک جگہ پر اگر آم پکنا شروع ہوا تو پھر سارے آموں کا وہی حکم ہو جائے گا، یا الگ الگ باغ کا حساب رکھیں گے، کیا کریں گے؟
تو آم کے تعلق سے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ آم کی الگ الگ جو ورائٹیز ہے تو ان کی جو ہے پکنے بڑھنے اور پیدا ہونے کا بھی وہ جو ہے الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ اور جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو اس کی اس نرالی شان کو جو ہے یاد کرتے ہیں اور ایمان پہ تازگی آ جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سارے آم ایک ہی وقت میں تیار نہیں، جو اس کی ورائٹیز ہے نا سب ایک ہی وقت میں تیار نہیں ہوتی، اور سارے علاقوں میں ایک ہی وقت میں تیار نہیں ہوتی۔ تو الگ الگ علاقے میں آم جو ہے پہلے اور بعد میں پکتے ہیں، وہ تیار بھی شروعات بھی ویسے ہی ہوتی ہے ان کی، اور جو ہے وہ توڑنے کا جو وقت ہوتا ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تازہ آم، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی آم جو ہے اس سال کا جو ہے اس کو کہیں بڑے بڑے جو اسٹوریج آج کل ہوتے ہیں اس میں محفوظ کر لیا، بعد میں بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں رہ جاتی۔ جو تازہ تازہ آم آتے رہتے ہیں اور اس کو کھانا رہتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ فطرت سے قریب چیز ہے نا، تو وہ لذت بھی ہوتی ہے، اور لذت کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے ہمارے جسم اور ہماری صحت کے لحاظ سے۔ تو آم کا بھی الگ الگ، آم کی ورائٹی الگ الگ ہے نا، تو الگ الگ ورائٹی میں کوئی آم پہلے آتا ہے مارکیٹ میں، کوئی آم تھوڑا بعد میں آتا ہے، کوئی آم تھوڑا بعد۔ تو باغوں میں بھی وہی ہوتا ہے کہ جس آم کا باغ ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس میں اس کے پکنے کی جو ہوتی ہے یہ اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنا اسی لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، آم کی ورائٹی کا بھی خیال ہے کہ جو آم پہلے پکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ توڑنے کے لائق ہو چکا ہے، وہ دیکھ کر کے خرید لے گا آدمی، تو جائز ہے اس کے لیے خرید لے گا، وہ بدوِ صلاح مانا جائے گا اس کے لیے۔ جو آم تھوڑا لیٹ میں آتا ہے مارکیٹ میں، وہ لیٹ میں تیار ہوتا ہے، لیٹ میں پکتا ہے، تو اس کو ابھی تھوڑا تاخیر کے ساتھ جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کو خریدیں گے۔ اور درختوں کو لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ کس آم کا درخت ہے، یہ کس آم کا درخت ہے، اس کی ورائٹیز کو بھی لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے خریدتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ایسی ہے کہ ملیح آباد ایک جگہ ہے لکھنؤ سے قریب میں، یہ دسہری آم کے بارے میں آپ نے سنا ہو تو، جہاں کا دسہری آم خاص طریقے سے بڑا مشہور ہوتا ہے اور بہت اچھا، بڑا میٹھا، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ تو ملیح آباد میں بعض لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا انٹرویو ایک مرتبہ میں نے سنا تھا، تو انہوں نے ایک ہی درخت میں، درخت ایک ہی ہے، الگ الگ قلم لگا کر کے، وہ جو تعبیر نخل کی بات کہی تھی نا میں نے، تو اس میں بھی وہ جو ہے کچھ وہ قلم لگانا کہتے ہیں اس کو، یہ آم کے باغوں میں تو الگ الگ قلم لگا کر کے ایک ہی درخت میں پتہ نہیں کتنے طرح کے کئی ورائٹی کے جو ہے آم ایک ہی درخت میں آتے، وہ سب اس نے جو ہے اپنے درخت میں بنا کے رکھا تھا۔ تو لوگوں کی اپنی الگ الگ جو ہے فنکاری بھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان ہے جو ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے مسئلہ ہے بدوِ صلاح، ایسے ہی سیب کا مسئلہ ہوگا، جو سیب توڑنے کے لائق ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو توڑتے۔ اب آم کو یہ توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اسے پھر جو ہے رکھ کر کے جو ہے توڑنے کے بعد اس کو پکاتے ہیں، پھر مارکیٹ میں اسے بیچا جاتا ہے، اس کا طریقہ وہی ہوتا ہے۔ سارا آم درخت پر پکے گا اس کے بعد توڑیں گے تو یہ پھر آم میں یہ چیز نہیں ہو پاتی۔ ایسے ہی دوسرے فروٹ کا معاملہ بھی ہوگا، یعنی وہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے۔ تو جو چیزیں اس طرح کی ہیں جیسی بھی ہیں، جب وہ توڑنے کے لائق ہو جاتی ہیں تبھی کہا جائے گا کہ بدوِ صلاح ہو گیا، یعنی اب اس کا بیچنا جائز ہو گیا۔ اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنڈیشن لگائی تھی اور اس کو بیچنے کے لیے کہ اس کے بعد ہی بیچا جائے، اس کے پہلے بیچنے سے آپ نے منع کیا، وہ لاجک بھی میں نے آپ کو، یا وہ حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دیا جو ہے۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے، ایکچول میں مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آم کے لے کر کے بھی اور دوسری چیزوں کو لے کر کے بھی۔
تو آم کے بھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی جو بڑے بڑے بیوپاری ہوتے ہیں اس کے آم کے اور جن کے بڑے بڑے باغات ہیں، یہ لوگ یہ آم جو ہے باغ کا یہ آم کئی سالوں کے لیے بیچ دیتے، اور اس کا جو بزنس جو بڑا بیوپاری ہوتا ہے وہ پورے باغ کو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے ایسے خریدتا ہے۔ یعنی ابھی جو ہے خرید لے گا، اور درخت پر آم 5 سال تک جو بھی آم آئے گا اس کو ابھی خرید لیا، 3 سال تک جو بھی آم آئے گا اس کو خرید لیا، 2 سال تک جو بھی آم آئے گا اس کو خرید لیا۔ اس وقت آم موجود نہیں رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیچنے خریدنے کی یہ شکل پائی جاتی، اور جو بڑے بیوپاری ہیں وہ یہی کرتے۔ وہ چھوٹے موٹے جو باغوں کے مالک ہوتے ہیں تو ان کے یہاں ہو سکتا ہے کہ جو ہے، اور چھوٹے موٹے جو تاجر ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، یا جو تاجر نہیں ہے وہ لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم لوگوں کے یہاں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے 2 4 آدمی مل کر کے آپس میں کہ جو ہے اپنے گھر کے لیے بیچنے کے لیے نہیں، گئے تو باغ خرید لیا ہو، یعنی باغ کا مطلب وہ آم خرید لیا، پکنے کے جب وہ قریب ہو جاتا ہے تو خرید دیتے ہیں، اور خرید کر کے توڑ کر کے خود ہی لے کر کے آتے ہیں، گھروں میں پال ڈال دیتے ہیں اور آم کو پکاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں اس میں سے نکال کر کے۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں یہ تو خیر وہ تیار ہونے کے بعد ہی خرید، لیکن جو بڑے بیوپاری اسی انہی کا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ جو ہمارے اس ملک میں پائی جا رہی ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہ کئی کئی سالوں کے لیے خرید لیتے ہیں جسے وہ ابھی تیار۔ آم جب ابھی چھوٹا ہو یا کوئی بھی فروٹ جو ابھی آنا شروع ہوا ہے، آ گیا ہے لیکن توڑنے کے لائق نہیں ہے، اس کو بیچنے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میں نے وہ لاجک بھی آپ کو بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بعد میں جب خریدنے والے کو کچھ نہیں ملے گا اور پیسہ اچھا خاصا دیا ہوا ہے، اگر کچھ روک کے رکھا ہے تو دے گا بھی نہیں کہ بھائی مجھے فائدہ کیا ہوا ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ جو یہ آئے گا، تو وہ لاجک جو ہے وہ یہ کہتی ہے، حکمت یہ کہتی ہے کہ اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہاں تو سرے سے ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے ایسے ہی خرید لیا، وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں باغ نہیں بیچا جاتا ہے، درخت بھی نہیں بیچا جاتا، یہاں پھل کئی سالوں کے لیے بیچا جاتا ہے، کہ جو بھی اس باغ میں پھل آئے گا اتنے سال تک وہ پھل جو ہے، جیسے آم ہے تو آم اس نے ابھی سے خرید کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا کرتے کیوں ہے کئی سالوں کا؟ کیونکہ آم کی فصل کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے فروٹ میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ اگر ایک سال آم اچھا آیا ہے تو دوسرے سال آم اتنا اچھا نہیں آتا ہے، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 سال تک کوئی اچھا آم نہیں آیا لیکن تیسرے سال بہت اچھا پھر آئے گا، اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے کہ یہ لوگ کئی سالوں کے لیے اس لیے خرید لیتے ہیں تاکہ ان کو جو زیادہ جو آم آنے والی فصل ہوتی ہے، جس سال زیادہ آم آتا ہے وہ بھی ان کو مل جائے، اور جس سال کم آتا ہے وہ بھی مسئلہ۔ تو صرف ایک ہی سال کے لیے خرید لیا اور آم کم آیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بھی، اور ساتھ میں جو زیادہ آم آنے والا سال ہو وہ بھی، ان کو جو ہے دونوں مل جائے۔ تو اس طریقے سے وہ کئی سالوں کا لحاظ کر کے خرید لیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے ایک طریقہ ہے خریدنے بیچنے کا جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے، اور لوگ اس طریقے سے اس کی تجارت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ جب درخت پہ ہو پھل اور اس کو توڑنے کے لائق نہیں ہوا ہے تو اس کو جب جو ہے شریعت نے بیچنے سے منع کر فرمایا کہ وہ جھگڑے کا سبب ہوتا ہے،
تو یہ جو سرے سے وجود ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے جائز شریعت قرار دے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے، بالکل بہت کلیئر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن چیز پائی جا رہی ہے۔ اور آموں کے باغات کے تعلق سے بتا دوں کہ بہت سارے مسلمانوں کے پاس یہ باغات ہیں اور وہ بیچتے ہیں۔ اسی طرح سے آموں کے بیوپاری بھی بڑے بڑے بعض مسلمان ہیں اور وہ اس طرح سے خریدتے ہیں، حالانکہ یہ جائز شکل نہیں ہے۔ اس کا اس طرح سے خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ تو آج مسئلہ آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے خریدنے اور بیچنے کی یہ شکل جائز نہیں ہے۔ اس سال ہی آپ کو، چونکہ اب آم کا ذکر چلا ہے تو میں ابھی آپ کو کرناٹک کی بات بولتا ہوں اس سال کی۔ ابھی کرناٹک میں جن جن علاقوں میں آم ہوتا ہے، اچھا آم ہوتا ہے، وقت پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ آم شروعات ہوئی تھی، جب آیا تھا وہ چھوٹا چھوٹا تو تھا اور اچھی خاصی فصل تھی اس میں، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ آم صحیح طریقے سے بڑھ نہیں پایا، خراب ہو گیا۔ تو آم کی فصل اس سال بہت کم ہوئی اور مارکیٹ میں اسی لیے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، جو کچھ بھی مارکیٹ میں آیا بڑا مہنگا بیچا، جبکہ یہ معاملہ صرف کچھ علاقوں کا ہی تھا کرناٹک میں۔ دوسرے علاقوں میں اچھا آم ہوا ہے، اچھی جو ہے فصل ہوئی ہے اور اچھا جو ہے جو ہے ریٹ بھی زیادہ نہیں ہے، وہاں بک رہا ہے۔ وہی آم جب یہاں آ کے بک رہا ہے تو یہ بہت مہنگا بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے آپ کو، یہ ایک مثال ہے کہ وہ آم آ چکا تھا درخت پر اور اچھی خاصی فصل نظر آ رہی تھی اس وقت، اگر اسی کو دیکھ کے کوئی خرید لے اور بعد میں نے کہا کہ اکثر یہ خراب ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئیں، تو جب وہ خراب ہو گیا، فصل نہیں اچھی ملی ان کو، آم صحیح سے بڑھ نہیں پایا، کیونکہ جس وقت اس کو بارش کی ضرورت تھی وہ بارش نہیں ملی، اس کو بارش کا پانی نہیں ملا، تو اب اس کا ایک نقصان ہو گیا۔ کبھی آم یہ تیار رہتا ہے اور اولے پڑ جاتے ہیں، اولے جو سفید سفید چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتی ہے، جو برف ہوتے ہیں نا، وہ پڑ گئے۔ جب وہ آم کو لگتا ہے نا تو اس کو چوٹ لگ جاتی ہے آم کو، اور آم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آم کو اگر چوٹ لگ جائے گی تو پھر وہ سڑ جائے گا، وہاں پر پکے گا نہیں۔ جب وہ پکنے پہ آئے گا نا تو وہاں سڑ جاتا ہے۔ جب بھی آم کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ اس کو پکنے کے لیے ڈالیں گے تو وہاں پر جہاں چوٹ لگی تھی وہ آم سڑے گا، وہ پک نہیں پاتا ہے۔ تو یہ آپ کبھی بھی آم جو کچا آم بکتا ہے اس کو لا کے گھر میں پکائیے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ اس میں پھر بہت سے آم سڑے نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو بیچنے والے ہوتے ہیں نا، یہ توڑتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے، آم کو گرنا نہیں چاہیے، اس کو توڑتے ہوئے اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اگر زمین پر گر گیا تو پھر وہ پکے گا نہیں، پکنے پر آئے گا تو وہاں سڑے گا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ اگر اولے پڑ گئے، برف پڑ گیا تو اس میں بھی جو ہے آم وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری بھی فروٹ جو تیار رہتے ہیں اس وقت وہ خراب ہی ہوتے ہیں، اس کی جو چوٹ لگتی ہے اس سے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کیڑے بھی پڑ جاتے تو کیڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ساری شکلیں، ان ساری شکلوں میں کیا ہے، خریدنے والے کا جب نقصان بہت زیادہ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ خریدنے کے ٹائم میں آدمی اس کا خیال کیے رہتا ہے، درخت پر کتنا آم ہے اور اس میں سے جا بھی سکتا ہے، کچھ خراب بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا تھوڑا بہت جو لحاظ ہوتا ہے نا وہ کیا رہتا ہے اس کے اندر۔ لیکن جب یہ نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بہرحال آدمی اپنا ہوش اور ٹھکانہ جو ہے، اس کا جو ہوش ہے نا وہ ٹھکانے نہیں رہے گا، لڑائی جھگڑا شروع کرے گا، نہیں بھی کرے تو وہ پاگل دیوانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پاگل دیوانہ نہیں ہوا تو سوسائڈ کرنا جسے کہتے ہیں، کہ کبھی خریدنے کے ٹائم میں لوگوں سے قرضہ لے کر کے خرید لیا تھا، لیکن اب جب وہ بیچ کر کے دینا تھا وہ پیسہ کہاں سے لا
کر کے دے اب لوگوں کو تو سوسائڈ کرنے بھی چلا جاتا ہے۔ اب اسلام تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے بعد میں اس طرح کی چیزوں کا سبب بن سکتی ہیں، تو اس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا، جائز نہیں، یہ خریدنا بیچنا جائز نہیں قرار دیا۔ تو جب وہ تیار جو ہے موجود ہے درخت پر پھل، لیکن ابھی وہ توڑنے کے لائق نہیں ہوا ہے، درخت سے توڑنے کے لائق نہیں ہوا ہے، اس کا ہی بیچنا خریدنا جائز نہیں قرار دیا، تو یہ کئی کئی سالوں کے لیے جو خریدتے بیچتے ہیں، یہ شریعت کے اندر جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں خود ہی۔ یہاں تو ایک دوسرا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو بیچ رہا ہے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ بیچ رہا ہے، وہ چیز کتنی ہوگی بعد میں کچھ بھی پتا نہیں ہے، اس کو ابھی سے بیچ رہا ہے۔ تو میں نے کچھ حدیثیں آپ کو پہلے بتائی تھی، جو ہے پہلے جو مسائل ذکر کیے گئے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ سے منع فرمایا ہے۔ حبل الحبلہ کیا تھا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ وہ پیٹ کے بچے کو خریدنا جائز نہیں ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، ماں کے ساتھ بیچ سکتے، مطلب یہ کہ وہ جانور جو حامل ہے، جو پرگننٹ ہے، اس کو جو ہے خرید سکتے، تو اس وقت یہ تابع ہو جاتا ہے، یعنی جو ہے یہ اصل نہیں رہ جاتا ہے، اور اصل تو وہ جانور ہے جس کو خریدا، تو وہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا، ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں، ابھی سے اس کو کسی نے خرید لیا یا کسی نے بیچ دیا، اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور شکل بھی اس کی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھنے کے لیے آپ کو مثال دیا ہوں۔ تو ایک چیز جو وجود میں ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ بھی کہ آگے چل کر کے اس کا کیا ہوگا، یہ بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، وہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، میل ہوگا، فیمیل ہوگا، ایک ہوگا، دو ہوگا، چار ہوگا، پانچ ہوگا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو اس کو بیچنے سے منع فرمایا۔ تو اس سے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو سرے سے ابھی ہے ہی نہیں، اب وہ کتنا آئے گا، کیا آئے گا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو کئی لحاظ سے وہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی جو ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کے اندر، اس کے لحاظ سے بھی وہ جائز نہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اب وہ جس چیز اس کا وہ مالک نہیں ہے اس کو بیچ رہا ہے، جو بیع مالا یملک عربی میں کہتے ہیں، کہ جو ابھی اس چیز اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، اس کو بیچ رہا ہے، تو وہ بیچنا بھی منع کیا ہے۔ ایک شکل جو بیع سلف کی ہوتی ہے اسی میں وہ چیز جائز ہوتی ہے، بیع سلف یا بیع سلم کہتے ہیں، وہ میں نے بتایا تھا آپ کو، جس کو بیع الموصوف بالذمہ کہتے ہیں، اس شکل میں یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ یعنی وہ پھر سے آپ کو دوہرا دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ اس وقت نہ رہے ہوں تو ان کو یہ بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو، کہ جیسے کوئی کھیتی والا آدمی جو کھیتی کرتا ہے، کسان ہے، اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے بیج وغیرہ خریدنے کے لیے، جو کھیتی کرنے کے لیے خرچہ ہے، ہل چلانا، بیج خریدنا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ جو میں کھیتی کرنے والا ہوں، چاہے گیہوں کی ہو چاہے چاول کی ہو، جو فصل میں کر رہا ہوں، ایسا کرو کہ میں اس میں سے آپ کو 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل بیچ دے رہا ہوں ابھی سے۔ وہ موجود نہیں ہے ابھی، ابھی وہ کھیتی کرے گا، لیکن وہ ابھی سے بیچ دیتا ہے اور اس کا پیسہ اس سے ابھی لے لیتا ہے، کھیتی کرنے اسی سے پھر وہ کھیتی کرتا ہے۔ تو یہ جو پہلے لے لیا اس سے پیسہ، حالانکہ وہ چیز نہیں ہے، تو یہ اس شکل میں اس کو بیع سلم یا بیع سلف کہتے ہیں، اور یہ جائز، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک کسان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ پہلے میں بتایا ہوں آپ کو کہ یہ جائز شکل ہے۔ تو یہاں وہ مسئلہ بھی نہیں آتا، یہ فروٹ میں اصل میں وہ مسئلہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہاں اس کے لیے خرچے ورچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ चाह रहा है इसलिए पहले ही कुछ बेच दिया आम कि पहले ही रकम आ जाएगी, तो वो जो है जैसे उसमें खेती करता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। तो दरख्तों पर जो फ्रूट आते हैं ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। उसमें किसी की अपनी मेहनत का कोई मसला नहीं रहता, उसमें किसी खर्चे वर्चे का भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ वो शक्ल भी नहीं है, तो इसीलिए ये बिल्कुल जो है हराम है, जायज नहीं। जब कोई मुझसे पूछता है तो उसकी जायज शक्ल क्या हो सकती है, मैं उसको बता देता हूँ लोगों को। तो खरीदने और बेचने में तो इसकी कोई जायज शक्ल नहीं, ये याद रखिए। जायज शक्ल क्या हो सकती है, उसको अरबी में इजारा कहते हैं। अभी उसके मसाइल शुरू नहीं हुए। कोई चीज उजरत पर लेना, रेंट पर लेना। उजरत ना समझ में आए तो जिसे आजकल रेंट कहते हैं, तो ये रेंट पर लेना। घर को रेंट पर लिया, जायज है। दुकान को रेंट पर लिया, जायज है। ऐसे ही वो पूरा बाग को रेंट पर ले लिया। जमीन भी, खाली जमीन है ना, तो उसको भी तो रेंट पर ले सकते हैं, जायज है कि हम आपको इस जमीन का किराया महीने में 15,000 20,000 देते रहेंगे, और उस जमीन से आदमी जो है उस पर वहाँ कुछ काम करता है, जानवर पाल लिया है, कुछ भी किया है, मतलब कुछ भी कर सकता है। वो किराए पर जमीन ले लिया, किसी के पास जमीन थी, वो जमीन ले लिया। तो ये किराए पर लेना ये जायज है। उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है तफसील है, जब किराए के मसाइल आएंगे तो हम वो बातें भी आपके सामने इंशाल्लाह जिक्र करेंगे उस वक्त। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कोई इख्तिलाफ नहीं जिक्र कर रहा हूँ, और आजकल सब लोग इसी पर चलते हैं। यही मसला है कि किराए पर ज़मीन हो, बाग हो, कोई भी चीज़ हो, यानी बाग के साथ वो ज़मीन ही पूरी किराए पर दे दिया। पूरा बाग है, किराए पर दे दिया, जाओ जो कुछ भी है आप इससे फ़ायदा उठाओ, और मुझे इतना किराया चाहिए उसका। जो भी किराया मुतय्यन हो किराया ले सकता है। 3 साल के लिए ले लिया, 4 साल के लिए ले लिया किराए पर। जैसे इसमें 3 साल 4 साल के लिए खरीद लेते हैं ना, तो ये फ्रूट खरीदते हैं जिसका वजूद नहीं होता है। लेकिन जमीन किराए पर पूरी ले लिया, उस दरख्त के साथ ले लिया, तो उससे सबसे जो भी चीज रहेगी वो खुद फायदा उठाएगा। जैसे मकान किराए पर लिया तो मकान से खुद फायदा उठाता है। गाड़ी किराए पर लिया तो खुद गाड़ी से फायदा उठाएगा। तो वैसे ही बाग से जो भी चीज होगी वो उससे खुद वो फायदा उठाएगा। तो किराए पर ले लिया जाए तो कोई बात नहीं, जायज है। वही पैसा हो किराया मुतय्यन करके किराए पर ले ले। बाद में जो भी उसमें फ्रूट भी आते रहेंगे वो लेता रहेगा। इसमें यह कि किराए पर लेने में वो फ्रूट आया या नहीं आया, कितना आया, क्या हुआ, वो जो मालिक है उसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जो किराया पर लिया है ये भी जाके सवाल नहीं करेगा कि भाई नहीं, इसमें जो फ्रूट आया था वो तो बर्बाद हो गया, या फ्रूट तो आया ही नहीं, मैं कहाँ तो से तुमको पैसा दूंगा। ये नहीं भाई, तुमने ले लिया है ये किराए पर, अब तुम जो है उसका किराया तुमको देना। मैंने कोई फ्रूट तो नहीं बेचा है तुमको, फ्रूट से तो कोई मतलब नहीं है मेरा। तो यहाँ फिर वो सवाल भी नहीं आता है। यहाँ एक चीज ये भी रहती है सर, कि जब पूरी जमीन किराए पर ले लिया है और वो उसको देगा, जो है पैसे देगा, महीने महीने का हो या साल का हो, जैसा भी किराए की वो सारी शक्लें होती है, महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, हफ्ते का भी हो सकता है। तो जैसा किराया तय होता है उसके लिहाज से होता है। तो ये किराया उसने ले लिया, उसको इससे मतलब है, उसको क्या है वहां पर, क्या आया क्या नहीं आया उससे मतलब नहीं। तो अब उस जमीन से ये फायदा उठा सकता है। जैसे अब मैं कई चीजों के लिहाज से, ये सिर्फ फायदा जो है उसमें फ्रूट ही के लिहाज से नहीं होता। फ्रूट जो आएगा वो तो आएगा ही, असल मकसद तो वही है। लेकिन वो कम आया, कुछ ये भी है, तो क्या करता है वो बाग जो होते हैं ना, तो दरख्तों के बीच बीच में खाली जगहें रहती, वहां कुछ उगा लेता है, जो फायदा उठा सकता है उससे उठा लेता है। चाहे तो जो है जानवर जो है उसमें ले जा करके पाल ले, क्योंकि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किराए पर लिया है, तो वो वही उससे फायदा उठाए।
تو اس لحاظ سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس میں کوئی پھل ہی کوئی خاص بول کر کے نہیں رہ جاتا ہے. تو یہاں پھر جو ہے اس کے لیے یہ ایک جائز شکل ہے. اگر اس کو اختیار کریں یہ لوگ جو اس طرح کی تجارتیں کرتے ہیں تو اس جائز شکل سے فائدہ اٹھائیں تو بہتر ہے. اور اگرچہ کہ اس میں بھی اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ یہ جائز ہے. اس کو کرائے پر دینا یہ جائز ہے. زمین کرائے پر دی جا سکتی ہے، چاہے کھیتی کی زمین ہو کوئی اور زمین. اسی طریقے سے یہ سب چیزیں جو ہے باغ وغیرہ یہ کرائے پر دے سکتے ہیں کہ اتنے دن تک جو کرایہ دے گا وہ فائدہ بھی اٹھائے گا اس سے. یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل تھوڑے سے اسی سے جڑے ہوئے. اگر کوئی شخص، میں نے کہا آپ سے کہ درخت پہ آم لگا ہوا ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے ہی آم ہیں، لیکن درخت خرید لے، اگر آم نہیں درخت خرید لیا ہے تو یہ جائز ہو جاتا ہے پھر. کیونکہ اب یہاں پر آم کیا ہو گیا، یہ اصل نہیں ہے اس میں جو خرید رہا ہے، اصل تو درخت ہے. جیسے میں نے مثال پیش کیا تھا کہ جانور خریدا ہے جو پرگننٹ ہے تو جانور خریدنا جائز ہوتا ہے. اور پرگننٹ ہے تو کیا ہے، وہ اندر بچہ کو کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. ابھی وہ اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہم کو، لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہاں اصل جو ہے جانور کو خریدا جا رہا. تو ایسے ہی اصل جب درخت کو خریدا جائے گا تو فروٹ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے. وہ کس کا ہوگا فروٹ، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں میں نے بتایا آپ کو، جس کو توڑا نہیں جا سکتا تو وہ لازمی طور پر درخت کے ساتھ ہی اسے مانا جاتا ہے. اور جو درخت خریدے گا وہ اس کے ساتھ ہی خریدا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ مانا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز اور بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے، اسی سے گھر سے متعلق چیز ہے یہ. کسی شخص نے گھر خریدا. جب گھر دیکھنے آیا تھا تو اس گھر میں بہت سارے فرنیچر بھی تھے. تو کیا گھر خرید لیا تو گھر کی خریداری میں وہ فرنیچر بھی داخل ہے، یا بیچنے والا اپنا فرنیچر اٹھا لے جائے گا کہ اس نے گھر بیچا ہے فرنیچر نہیں بیچا ہے؟ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، یعنی یہ پیش کیا ہے، میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے اس کو، کہ فرنیچر اس میں داخل ہوگا یا نہیں؟ اصل السلام علیکم. آج کے مسئلے میں اصل اسی کا ہے. شروع میں آپ کو بتایا جو لوگ شروع سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تعبیر نخل ہو جائے تو اس کے بعد اگر فروٹ جو ہے درخت پر وہ بیچنے والے کا ہوگا، خریدنے والے کا نہیں ہوگا. اس کا مالک ہے وہ توڑ لے گا پھر اس کو، اور درخت بیچا ہے تو صرف درخت دے گا، یہ پھل نہیں دے گا. لیکن اگر تعبیر نخل سے پہلے ہے تب تو یہ درخت جو خریدا ہے اسی کا ہوگا وہ، کیونکہ ابھی وہ پھل توڑنے کے لائق نہیں ہے. جی بولیے. ہوں شیخ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تعبیر نق ہے نہیں، پہلی بات. ہوں نہیں، وہ یہ یہاں پہ وہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہو دوسرا مسئلہ ہے. یہ تو مکان کے تعلق سے دوسرا مسئلہ ہے. جی جی لیکن اب میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب بنتا ہے اصل میں. تو آپ جو ہے کیا کہیں گے؟ جی بولیے. پہلے بات چیت میں طے اگر ہو گیا تو پھر ساری جی چیزیں. جب بھی کوئی مسئلہ بات چیت میں بالکل کلیئر ہو گیا، طے ہوا ہے، تب تو یہ سب سوالات آتے ہی نہیں. لیکن بات چیت کے وقت صرف مکان خریدا تھا، مکان کی ہی بات تھی، اور یہی بات ہوتی بھی ہے، مکان خرید لیا. لیکن اس وقت جب گیا تھا دیکھنے کے لیے تو اس میں فرنیچر بھی تھا. تو کیا فرنیچر کو اس میں شامل مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ اختلاف شروع کر لیں اور خریدنے والا کہے نہیں بھائی، جب میں آیا تھا تو اس میں فرنیچر تھا، مجھے وہ فرنیچر بھی چاہیے، میں نے فرنیچر کے ساتھ خریدا ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جی آپ بولیے بولیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی جی شیخ، خریدنے والے کی بات مانی جائے گی شیخ، کیونکہ وہ سب فرنیچر ساتھ میں تھا. تو جو مکان لے رہا تھا تو ساری چیزیں جتنے بھی ساری اس کے اندر ہے تو ساری چیزیں اس کی مانی جائے گی جب خرید رہا ہے تو. جی
کیونکہ جب زمین خریدتے ہیں تو زمین کے نیچے اور اوپر کی چیزیں سارے اس کی ہو جاتی ہیں اس جی حساب ہاں، سے ظاہر سی بات ہے، زمین خریدتا ہے تو زمین کے اندر کی جو چیز ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی اس زمین کے حساب سے۔ اوپر والی جو چیز ہے وہ اس کی نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر اس میں کچھ ایسے اوپر جو ہے کوئی چیز، کوئی چارپائی یا کوئی رکھا ہوا تھا، آدمی وہاں پہ سوتا تھا، تو وہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں اس کی، جی، یعنی جو الگ چیز ہوتی ہے، خیر ہاں بولیے بولیے، ہاں، خریدنے والے کی چیز مانی جائے گی۔ خریدنے والے کی مانی جائے گی، جی، اور کوئی صاحب کچھ؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام، جی، جی شیخ، اس میں عرف کا خیال رکھا جائے گا شیخ۔ عرف کا خیال کیا جائے گا، جی، اور کوئی صاحب؟ اور کوئی صاحب مطلب جو ہے بتائیے، بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، بس اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ جو، ہاں بولیے، کوئی اس میں اس کی مطلب یہ ہم ایسے ہی بس لیتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے یہ ہم سوچتے رہتے ہیں، تو ہماری جو ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور کسی چیز کو جو ہم شریعت کے مسائل سمجھنے کی، جسے فقہ کہتے ہیں، وہ صلاحیت ہماری بڑھتی رہتی ہے جب ہم سوچ، جی بولیے۔ جی، اور کوئی صاحب نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مکان کے فرنیچر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، میں اب آپ کو، فرنیچر کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں انٹیریئر۔ کچن میں بہت سارے کام کرا، وہ مکان بنانے کے بعد انٹیریئر کا کام ہوتا ہے، گھروں کے کمرے کے اندر جو ہے اس کی الماریاں یا یہ وہ سب جو ہے اس میں، یہ جو انٹیریئر کا کام ہوتا ہے یہ گھر کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، مکان کا ہی حصہ مانا جاتا ہے، اسی لیے اب وہ مکان بیچنے کے بعد وہ نکالنا شروع کرے پورے اس کے پلائی ولائی کی جو ہے، نہیں صاحب میں نے مکان بیچا ہے، میں نے یہ نہیں بیچا ہے، تو یہاں اس کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ یہ چیز اس میں انکلوڈ ہوتی ہے، وہی جو ہمارے صاحب کہہ رہے تھے عرف کی بات جو ہے، تو اس میں وہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے، یہی سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مکان خریدا ہے تو مکان کیسا بنا ہوا ہے آدمی دیکھ کے خریدتا ہے، تو مکان کا انٹیریئر بھی دیکھا تھا اس نے، وہ بھی اس کو پسند آیا، اسی لحاظ سے اس نے قیمت لگایا۔ اور فرنیچر کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ وہ فرنیچر الگ ہوتا ہے، مکان کا حصہ نہیں ہے، گھر کا حصہ نہیں ہے، جیسے آپ جو ہے یہ صوفہ ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، تو یا جو ہے یہ بیڈ ہے، اگر بیڈ باقاعدہ بنایا گیا نہیں ہے، اس میں فکس نہیں ہے، تو یہ باتیں آئیں گی یاد رکھیں، فکس ہے تو پھر وہ انٹیریئر میں آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو مکان سے الگ ہے، جب یہ مکان سے الگ ہوگی چیزیں تب جو ہے یہ اس میں داخل نہیں ہو، وہ اپنا یہ سامان لے کے جا سکتا ہے، جو بھی یہ صوفہ ہے اس کا یہ ہے وہ چھوڑ دے، اسی کے لیے الگ مسئلہ ہے، وہ اس کی اپنی بات ہے، ورنہ صرف مکان کو بیچا ہے تو اس میں یہ چیز داخل نہیں ہوتی ہے، اور یہ اس کو لے جانے کا حق بھی رہے گا، خریدنے والا یہ بات نہیں کر سکتا، اس کو حق نہیں بنتا ہے یہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی شیخ۔ جی، اسی سے جڑی ہوئی ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، اسی سے جڑا ہوا، 2 منٹ 3 منٹ ہے تو جلدی میں اگر آپ کہیں تو، بہت بچپن میں نے پڑھا ہوا تھا یہ کہیں ہندی کی کسی کتاب میں، جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں اس میں کہیں پڑھا تھا کلاس میں، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگ ایسا کر دیتے، تو لکڑی بیچنے والا، لکڑی لوگ بیچتے تھے اس جانور کے پیٹھ پر ایک وہ چیز ہوتی تھی، وہ تھیلے نما چیز ہوتی تھی، اسی میں وہ لکڑیاں رکھتے تھے اور وہ لکڑیاں جو ہے لا کر کے بیچتے تھے،
तो वो लकड़ी बेच रहा था। तो एक साहब ने बड़ी चालाकी दिखाई, और चालाकी दिखाई जो है, चालाकी दिखाते हुए क्या किया उसने, अच्छा भाई जो है दरख्त के वो जो है जानवर की पीठ पर जो है कितने में दोगे। अब जानवर की पीठ पर जो बेच रहा है वो लकड़ी ही बेच रहा है, तो उसने वही समझा कि लकड़ी के बारे में पूछ रहा है। कहा ये पूरा बताओ कितने में दोगे। उसने रेट बता दिया पूरी लकड़ी का। जब लकड़ी देने लगा उतार के, तो कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा था कि जानवर की पीठ पर जो है, इसलिए सब तुम ला करके मुझे दो। अब जो उसके पास थैला है जिसमें वो रखता है और ला करके बेचता है उसे, अब वो भी जो है कहा कि नहीं, ये भी मैं उसमें दाखिल है। उसने कहा नहीं भाई, मैंने सिर्फ लकड़ी बेचा है, लकड़ी ही मैं बेचता हूँ, मैं ये बेचता ही नहीं हूँ, तो इसमें मेरे रखने की चीज है वो। अब उसके बाद जो है वो जज के पास गए, तो जज ने फैसला दे दिया कि भाई ठीक है, उसने कहा था जानवर की पीठ पर जो कुछ भी है, और चूंकि ये जानवर की पीठ पर था, इस लिहाज से तुम जो है उसको पूरा जो है दे दो, अब उसका हक बनता है। उसके बाद वो शख्स फिर बहुत ज्यादा अंदर अंदर इसको लेकर के गुस्से में था। तो ये खरीदने वाला शख्स हज्जाम था, नाई जिसे हम कहते हैं, हज्जाम कहते हैं, वो बाल बनाने वाला, बार्बर कह लीजिए समझने के लिए और आसान। तो अब ये जो आदमी सामान बेचता था, तो गधे की पीठ पर ही वो लेकर के सामान आता था, बेचता था। तो क्या किया इसने, आकर के एक दिन जो है उस बार्बर की दुकान पर कहा कि मेरा बाल काटना है, और मेरा एक साथी है, दोस्त है, उसका बाल काटना है, कितने में काट। तो उसने रेट बता दिया, जैसे आजकल मान लीजिए 100 रुपया एक आदमी का होता है, 200 रुपया बता दिया। तब जो है वो बाल अपना कटवाया, तो जो है कहा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो कहा कि यही वो सामने जो गधा है ना, वो मेरा दोस्त है, उसका बाल काटवाओ। 100 रुपये पर उसका भी बाल काटा, एक मिसाल है ये। कहा गया है नहीं काटता गधे का बाल जो है। तुमने दोस्त की बात कही थी, तो तुम्हारा इंसान का दोस्त कहीं गधा होता है क्या। इनकार कर दिया, कहा कि नहीं नहीं काटता मैं। लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो कहा कि ठीक है, फिर जज के पास गए। तो जज वही था, उसने कहा कि अगर गधे की पीठ पर जो थैला है, अगर वो भी दाखिल है, तुमने जो खरीदा, तो इंसान का दोस्त गधा भी हो सकता है, उसका दोस्त है वो, तुमको वो बाल काटना। तो ये चीज हो, मतलब ये सिर्फ एक मिसाल, एक असल में ये इसके साथ पेश किया जाता है इसको लतीफे के तौर पर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना समझ में आती, कोई भी अंडरस्टूड चीजें होती हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं किए जाते हैं कि भाई मैंने ये कहा था। अरे भाई आपने जो भी कहा हो, लकड़ी ही बेच रहा है और लकड़ी बेचने के लिए आया था। जब भी वो बात करेगा लकड़ी की बात करेगा, ना कि किसी और चीज की बात करेगा। तो बहरहाल ये जो है चंद बातें थी आज के दर्स में। शेख, हाँ एक चीज जो आपने पहले बताया था कि अपार्टमेंट जो नहीं बना है वो खरीद सकते हैं, जी हाँ जी। हालांकि उसका वजूद नहीं है, जी हाँ। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है फिर? इसमें क्या होता है, बय मौसूफ फिल जिम्मा कहते हैं इसको, मैंने बताया था आपको। जी। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे वो किसान को पैसा दे दिया है, जब खेती करता है तब वो देता है। तो उसकी ये मिसाल, इसको बय मौसूफ बिल जिम्मा कहते हैं। मतलब ये है कि आपके जिम्मे एक चीज है कि इस तरह से आप बना करके देंगे, तो उसको बहुत ज्यादा इसके साथ वो कर दिया जाता है कि आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। वो भी पेश करता है कि मैं ये पूरा जो अपार्टमेंट है मैं इस तरीके से बनाऊंगा, वो दिखा देता है। इतना होगा, इतने गज होगा, इसमें कमरे इतने होंगे, किचन ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो जो भी चीजें होती हैं उसकी पूरी डिटेल जो है हो जाती है। और ये जायज शक्ल, इसी में मैंने ये भी बताया था उस वक्त, याद होगा आपको, कि जब कोई सामान ऑर्डर दे करके आप बनवाते हैं, तो उसको आप पहले ही खरीद लेते, हालांकि वो सामान अभी बना हुआ नहीं रहता, लेकिन वो जायज शक्ल है, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए आपने उसकी पूरी तफसील बता दी है, और पूरी तफसील उस आदमी को पता है, उसी के लिहाज से वो बना करके आपको देगा। तो इसमें फिर झगड़े का मसला नहीं रह जाता है, इसी वजह से उसी के लिहाज से उसको बनाना होता है। और वो चीज़ चूंकि इंसानों के अमल है ना, ये चीज़ वो बनती भी है उस तरह से और बनाते भी हैं लोग उस तरह से। जी।
جی جی جزاک اللہ۔ یا کل- شیخ ہمارے یہاں جو آم کے کھیت ہوتے ہیں 2-3 سال کے لیے خریدتے ہیں شیخ، اگر ہوں۔ اس کے اندر یہ بات طے ہو جائے کہ جو بھی فائدہ ہو نقصان ہو وہ اس کا ہوگا، تو جی ہاں، وہ طے تو ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ، ایسے ہی جب وہ پہلے ہی بیچ دیتے ہیں نا، توڑنے کے لائق نہیں ہوا اور بیچ دیا، تو ہوا ہوتا ہے تھا یہ اصل میں، تو وہ مسئلہ بھی آئے گا، پیش کروں گا آپ کو، اس کو وضع جوائے کہتے ہیں، ایک الگ مسئلہ بھی ہے وہ، کہ خرید لیا اس نے، فروٹ ہی خریدا جو کہ موجود تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ ایسی آفت آئی کہ پورا کے پورا برباد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بارے میں، جب حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پھل کو روک لے اور پھل ہی نہ آئے تو تم اپنے بھائی کا مال کس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو، یہ کہا اللہ کے رسول، یعنی گویا کہ تم باطل طریقے سے یہ مال دے رہے ہو، اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں نا، جب اللہ تعالیٰ روک لے گا، اب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں نا ہے یہ پھل آنا، تو تم کس کے بدلے میں یہ چیز جو ہے اس سے پیسہ جو لیا وہ کس کے بدلے میں لیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی شیخ۔ ہوں، ٹھیک ہے، بات چونکہ اذان بھی ہو گئی ہے تو بات ختم کریں یہیں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب